شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جس گھر میں یہ ایک قرآن مجید کی صورت پڑھی جاتی ہے اس گھر میں دولت بارش کی طرح برستی ہے اور 7 نسلوں سے بھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، سب کاموں کو چھوڑ کر آدھا منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، جو وظیفہ آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو کئی لوگ پڑھ کر کامیاب ہو چکے ہیں۔ پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لو تو آپ کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیں گے۔ آپ کو جو چاہیے مل جائے گا۔ بڑا محل چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، کوٹھیاں یا بنگلے چاہیے، ہیرے جواہرات چاہیے، دنیا جہان کے خزانے چاہیے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے مانگ لیجئے، آپ کو فوری طور پر غیب سے اتنی مدد ہوگی کہ آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ وہاں سے آپ کو پیسے آنا شروع ہوں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دکان میں، آفس میں، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، آپ اگر کام کاج پر بھی ہوں تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں ہیں وہاں پڑھ لیں، دکان میں ہیں، دفتر میں ہیں، مدرسے میں ہیں، مسجد میں ہیں، جس جگہ موجود ہیں یہ وظیفہ آپ لازمی کر لیجئے۔ یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے اور اس وظیفے کو جو کوئی بھی سچے دل سے اور کامل یقین سے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھتا ہے وہ فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہو، غیبی طریقے سے امیر ہونا چاہتے ہو، راتوں رات اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو بالکل سستی مت کرنا۔ آپ لوگ بڑی سستی کر جاتے ہو، کوئی ویڈیو آتی ہے تو سوچ میں پڑ جاتے ہو کہ ابھی پڑھیں گے، تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے۔ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو ناظرین اس وظیفے کو ابھی پڑھ لیجئے۔ تو سب سے پہلے تو کسی ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیے اور ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور یہ عمل پڑھنا شروع کر دینا ہے جو کہ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ ناظرین، یہ عمل اتنا آسان اور سادہ سا ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر چاہے تو بڑے آسان طریقے سے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، آسان ترین وظیفہ ہے۔ شاید آپ نے اس سے زیادہ آسان وظیفہ اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ یہ وظیفہ میں نے سینکڑوں لوگوں کو اپنی زندگی میں بتایا ہوگا اور یہ میرا ذاتی آزمودہ عمل ہے، میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ ایسا کوئی دن نہیں ہوتا کہ میں نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ آپ لوگ اس وظیفے کو اگر صرف ایک بار بھی پڑھ لو گے تو اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، اتنی آپ کو دولت ملے گی کہ آپ لوگ بے چینی سے اگلے دن کا انتظار کرو گے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کے حالات کو، آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کی قسمت کے بند دروازے انشاءاللہ کھل جائیں گے اور وظیفہ پڑھتے ہی اللہ پاک اپنا کرم فرمائیں گے۔ بڑی سے بڑی آپ کو پریشانی ہے، گھروں میں فاقے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں، کاروبار نہیں، جاب نہیں، آپ کا کہیں دل نہیں لگتا، گھر میں برکتیں نہیں ہیں، آپ کے اوپر بے شمار قرضہ ہے، تو آپ لوگ اگر اس طرح کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، اس طرح کے حالات میں ہیں تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے۔ 2 منٹ نکال کر جہاں کہیں بھی موجود ہوں سکون سے بیٹھ جائیے۔ یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی نسلیں انشاءاللہ دولت میں، رزق میں کھیلیں گی اور اتنی دولت اور پیسہ آپ کو ملے گا، اتنا پیسہ آپ کی جیبوں میں ہوگا کہ آپ سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا۔ یہ وظیفہ جس کو بتاتا ہوں، پہلے کہتا ہوں کہ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا، دولت رکھنے کی جگہ ہو اور دولت سنبھال سکتے ہو تب ہی یہ وظیفہ پڑھنا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آج ہر انسان ہی پریشان ہے، کسی کو جانی پریشانی ہے تو کسی کو مالی پریشانی ہے، اسی طرح سے کسی کو رزق کی پریشانی ہے تو کسی کو اپنی عزت آبرو کی پریشانی ہے۔ امیر اپنی کوٹھی میں پریشان ہے، اسے دولت سنبھالی نہیں جاتی، تو غریب جھونپڑی میں کوئی روزگار اور حالات سے نالاں ہے۔ تقریباً ہر آدمی کسی نہ کسی فکر اور پریشانی میں مبتلا ہے اور دلی سکون، قرار اور اطمینان حاصل کرنے کی ہر ایک اپنے ذہن اور سوچ کے مطابق اپنی پریشانی کی خود تشخیص کر کے اس کا علاج میں لگا ہوا ہے۔ کوئی اقتدار، منصب یا عہدے میں سکون تلاش کرتا ہے، مگر جب اسے مطلوبہ منصب مل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ منصب کی ذمہ داریوں اور منصب کے زوال کے اندیشوں کی صورت میں اور زیادہ فقریں لاحق ہو گئیں۔ کسی نے سمجھا کہ سکون صرف مال و دولت کی کثرت اور فراوانی میں پوشیدہ ہے،
مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ مال و دولت حاصل ہے ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ کاروباری تفرقات، ترقی کا شوق، دن بدن بڑھتی ہوئی حرص اور تجارت میں نقصان کے اندیشوں سے ان کی راتوں کی نیندیں بھی حرام ہیں۔ پھر کسی نے رقص کو باعث سکون جانا، مگر وقتی اور عارضی لذت کے بعد پھر بھی بے چینی اور اضطراب برقرار رہا۔ کسی نے منشیات کا سہارا لیا، مگر اس میں بھی صرف عارضی دل بہلاوا ہی رہا۔ کسی نے نت نئے فیشن کر کے دل بہلانے کی کوشش کی، مگر سکون اور قرار نہ ملا۔ جبکہ دینی ذہن رکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچاؤ کا اصل طریقہ اور ان کا حقیقی علاج صرف ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہ گار، خطا کار، نافرمان اور قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے، کیونکہ سکون اور راحت کے سب خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی بے قرار دلوں کو قرار ملتا ہے، وہی ان کا مالک ہے، اور جب مالک راضی ہوگا تو خوش ہو کر اپنی مملوکہ چیز یعنی سکون اور راحت اپنے فرما بردار بندوں کو عطا کرے گا، اور وہ مالک راضی ہوتا ہے نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑنے اور فرما برداری اختیار کرنے سے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اپنے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حواس و آفات کو صرف اور صرف ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان حوادث سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا جو نظام ہمیں سمجھایا ہے، وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے ہوں انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے، چنانچہ انسان کے نیک اور بد اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے ہی احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی اور ارزانی، بد امنی اور امان، دہشت گردی، وبائی امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ۔ ناظرین، یہ سب ہمارے ہی نیک اور بد اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بالفرض دیگر ان سب احوال کے ظاہری اسباب چاہے کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہوتے ہیں۔ ہر تکلیف و آزمائش، سہولت اور خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع الی اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجیے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نہ نظر آئے، انسان کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ لہٰذا سب گھر والے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام شروع کریں اور نمازوں کے بعد دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ ناظرین کرام، کئی طرح کے خوفناک اور عبرت انگیز واقعات خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی تنبیہ اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں پیش آنے والے اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ بہت سارے لوگوں اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذابات آئے ہیں۔ مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا،
کوئی طوفان کی نظر ہوا اور ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر واضح ہیں کہ نافرمانی کی سب سے بڑی سبب پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت تاثیرات کو جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مصداق مختلف پہلوؤں اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بدعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اعمال کی اصلاح کا حکم بھی دیا ہے، جو آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ النحل میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ نیکی پرسکون زندگی کا سبب ہے۔ چنانچہ دونوں چیزوں ایمان اور اعمال صالح کے موجود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے پرلطف اور پرسکون زندگی عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ عام آدمی بھی یہ آیات پڑھ کر یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالح نہ ہو یا کوئی ایک نہ ہو تو پرسکون زندگی نصیب نہیں ہوگی، بلکہ پریشان زندگی نصیب ہوگی۔ اس لیے ہمیں دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کرنے کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکیں۔ تو ناظرین، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ تمام لوگ 1 منٹ ایسا نکالنا کہ اس 1 منٹ میں کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، کوئی آپ کو آواز نہ دے، اور سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب جو وظائف بتانے لگا ہوں وہ وظائف پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ چاہیں تو کسی نماز کے بعد بھی یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور کسی نماز کے بعد کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب آپ کا دل کرے آپ صبح اٹھیں فوراً چاہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، سوتے وقت پڑھ لیں، جب آپ کا دل کرے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات بصیر اور علیم کے کسی اسم کا ذاکر بننے والا انسان غیر معمولی ذہانت اور حسیات کا حامل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اسم رب العالمین یا بصیرو ہے۔ صوفیاء کرام کا یقین اور ایمان ہے کہ اس اسم مبارک کے عامل پر زمین و آسمان کے تمام راز منکشف ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی رکاوٹ اس کی نظر میں خلل نہیں ڈال سکتی۔ وہ ہزاروں میل دور تک دیکھ سکتا ہے اور چاہے تو ہزاروں میل جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کو روک لے۔ اس کے موکل حاضر ہو کر ذاکر کو 2 خلعتیں عطا کرتے ہیں، ایک ظاہری اور دوسری باطنی۔ ظاہری خلعت یہ ہے کہ ذاکر جو فعل کرتا ہے دیکھ بھال کر حقیقت پر نظر رکھ کر کرتا ہے، اور خلعت باطن یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتیں اس کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اس صفت کو سب سے زیادہ جس نے ظاہر کیا وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس ورد کے عامل سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا ورد کرنے اور نقش پا پاس رکھنے سے کشف کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ خلوت اور تنہائی میں رہ کر اس اسم کا ذکر کرنے والا ہر قسم کی برائیوں سے دور رہتا ہے۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ نے شروع کر دینا ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود پاک 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو فوری طور پر جو وظیفہ سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، ناظرین بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر سب سے پہلے اچھی طرح گن کر پڑھ لیں۔ جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یا سمیعو یا بصیرو، آپ لوگوں کے لیے اس عمل کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو ترتیب اچھے سے پتہ ہو۔ تو سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا،
اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اور اس کے بعد سب سے پہلا وظیفہ یا سمیع یا بصیر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف 7 مرتبہ آپ لوگوں نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم۔ تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو بھی پڑھ لیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور جب 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل فرما دیں گے۔ البصیر، ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو ہر چیز کو صاف صاف دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ مٹی میں چھپی ہوئی چیزیں یعنی تحت الثری بھی اس کی نظر سے مخفی نہیں ہے۔ سمیع وہ ذات ہے جس کے ادراک سے کوئی سننے کی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتی، خواہ باریک سے باریک ہی کیوں نہ ہو۔ وہ رات کے وقت صاف پتھر پر چلنے والی چیونٹی کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے، حمد کہنے والوں کی حمد سن کر جزائے خیر دیتا ہے، دعا کرنے والوں کی دعائیں سن کر قبول کرتا ہے۔ ہر طرح کی مشکل اور پریشانی میں صرف اللہ ہی پر توکل کریں اور زبان پر یہ الفاظ لائیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والا بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کہا کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں کو قرض دیتا تھا، جب کسی کو تنگ دست پاتا تو اپنے نوجوانوں سے کہتا کہ اس کو معاف کر دو، شاید کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی معاف کر دے، چنانچہ اللہ تعالی نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو اور فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے یہ سن کر کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہوتی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر کیے تھے، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں خود مدعی بنوں گا۔
ایک تو وہ شخص کہ جس نے میرے نام پر عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا، پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ اور بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا صلہ رحمی کے خلاف دعا نہ کرے اور جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ جلد بازی کرنا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ میں نے دعا کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، بس پھر وہ حسرت کا شکار ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔